بھائی بتائیں سی ٹی ڈی کا اسٹاف 3200 نفوس پر سی ٹی ڈی اس وقت کام کر رہا ہے کے پی میں، حالانکہ وہاں پر دیر از اے نیڈ فار مور. وہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کا مرجر ہوا اور ظاہر ہے کہ وہ ساری وہ ایجنسیز شامل ہوئیں، علاقے شامل ہوئے، ڈسٹرکٹس بنے جہاں پر سب سے زیادہ وہ فرنٹ لائن پہ، بلکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ میں بھی فرنٹ لائن پہ تھے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پیسے ہی نہیں دے رہے، اور نیٹ ہائیڈل کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے. سر دیکھیے بات یہ پیسے ان کو ملتے ہیں، یہ جو پیسے بتا رہے مل رہے ہیں، 1% آف وار اینڈ ٹیرر بھی ان کو ملتا ہے، ادروائز بھی اوور آل. اور مرجر کے بعد صوبوں کو دیکھیے، صوبوں کو، اور آپ جانتے ہیں آبادی کے تناسب سے صوبوں کے درمیان تقسیم، اور ادروائز 57.5% جو مطلب کہ ایف بی آر جو پیسہ کماتا ہے اس کا 57.5% جو ہے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے. اور صوبوں کے اندر تقسیم کا فارمولا پاپولیشن کا ہے، ان کو خاطر خواہ رقم ملتی ہے. دیکھیے تو، اور بقیہ صوبے کے پاس بھی وسائل ٹھیک ملتے ہیں. آن ٹاپ آف دس ان کو 1% فار وار آن ٹیرر ملتا ہے، آن ٹاپ آف دس، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ تو دیکھیے، تو وہ جو 100 ارب روپے اور دیکھیے دوسری بات ستی صاحب رقوم کی ہے ہی نہیں، یہ آپ کو رقوم میں الجھانا چاہتے ہیں. نہیں مل رہی، یہ تو کلیئر نہیں سر، دیکھیے رقم ان کو ملتی ہے، بات رقوم کی ہے ہی نہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں، چلیں وسائل کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، جب حملہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں، تو آپ پولیس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے کیوں لے کر آتے ہیں؟ جب حملہ ہوتا ہے، جب خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حملوں میں ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، تو آپ کا سی ایم پہلا بھی اور دوسرا بھی کیوں وہ زبان بولتے ہیں جو مودی کی زبان ہے؟ کیوں اپنی افواج سے الٹ زبان بولتے ہیں؟ کیوں اپنی افواج کے متعلق وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو بھارت استعمال کرتا ہے؟ کیوں بھارت علی امین گنڈا پور کی زبان کو ایف اے ٹی ایف میں اپنے مقدمے کے لیے استعمال کرتا ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد آپ یہاں پر آتے ہیں، آپ سیکیورٹی بریفنگ کا حصہ نہیں بنتے. ابھی پھر سے کہتے ہیں کہ ہمیں مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا. پرائم منسٹر صاحب نے کال کی، سی ایم کے پی سے بات ہوئی، میٹنگ میں دعوت دی، وہاں پر ان ایشوز پر بات ہو رہی تھی، آپ نہیں آتے. عمر ایوب صاحب کی ہم باتیں سن کر تھک گئے تھے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہ ہمیں آ کے یہاں پہ جواب دیا جائے کہ دفاع کے لیے کیا ہو رہا ہے. جب 4-5-6 گھنٹے کی ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ ہوئی جعفر ایکسپریس حملے کے بعد، یہاں پہ فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، پرائم منسٹر موجود تھے. یہی مقصد تھا، آپ لوگ نہیں آئے، آپ اس ذمہ داری سے بھاگے. نہیں ستی صاحب، یہ بات اہم ہے. دیکھیے یہ ایک خلل ہے ابھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. یہ کس منہ کے ساتھ یہ باتیں کریں؟ جی پلیز، آپ پہلے اپنی نیت اور اپنا منصب، آپ اپنی پوزیشن پہلے کلیئر کریں. جی شوکت صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا، یہ اتنے سنجیدہ لوگ ہیں کہ جب سی ایم نامزد ہوتا ہے تو ان کے وفاقی وزراء جو وزیر اطلاعات اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی یہ تو دہشت گردوں کا سہولت کار آ گیا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک سی ایم کو آپ اس طرح کے القابات کہیں گے تو آپ کو پھول بھیجے؟ نہیں، لیکن وفاقی وزیر بڑھیں یا وزیر اعظم بڑھیں؟ شوکت صاحب میرا اس میں کاؤنٹر کوئسچن یہ ہے، جب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ فون کر میری بات تو سنیں نا، پہلے آپ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا سہولت کار وزیر اعلیٰ آ گیا، پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ آؤ دہشت گردی ختم کرنے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. اس طرح دیکھیں یہ غیرتی لوگ ہیں، اس طرح کبھی بھی. لیکن دہشت گردی تو قومی معاملہ ہے نا، کوئی ذاتی اگر مسئلہ ہو گیا. بات تو سنیں نا، مسئلہ کیا ہے ستی صاحب؟ پہلی بات یہ کہ آپ ہمارے پیسے دیتے یا نہیں دیتے صوبے کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں ہمیں اس سال کتنے پیسے دیے انہوں نے؟ این ایچ پی کا کتنا پیسہ دیا ہے بتائیں. این ایچ پی کا تو معاملہ ہے، وہ نہیں دے رہے آپ لوگ. یہ 2200 ارب سے 3000 ارب پہ پہنچ گئے. یہ فنڈ ریلیز نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا معاملہ. یہ معاملہ تو ان کی جب دونوں حکومتیں تھی تب بھی چل رہا تھا. یہ لے رہے ہیں سیاسی کچھ معاملات وفاق اور صوبوں کے درمیان چلتے ہیں. ستی صاحب یہ جو ترامیم آ رہی ہے نا، یہ قوم سے انتقام لے رہے ہیں. قوم ان کو ووٹ نہیں دے رہی. دیکھیں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ جی احتجاج کر رہے ہیں اور ہم تنخواہیں دے رہے ہیں. بھائی تنخواہیں آپ جیب سے دے رہے ہیں، مینڈیٹ تو لوگوں نے ہمیں دیا ہے، آپ نے اٹھا کے مینڈیٹ اپنے لیے استعمال کر لیا. ابھی آپ لگے ہوئے ہیں ترامیم کے ترامیم اوپر لا رہے ہیں اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے. لیکن دیکھیں عوام جو ہے نا آپ کو پھر بھی ووٹ نہیں کرے گی. اچھا، نہ آپ سیف ہو سکتے ہیں اس طرح ترامیم لا کر. آپ نے عوام کو زخمی کر دیا ہے. آپ نے سپریم کورٹ کی وقت ختم کر دی، آپ نے پارلیمنٹ کی وقت ختم کر دی، آپ نے اداروں کی آپ کو موقع ملے گا تو آپ ترامیم ریورس کر دیجئے گا اگر ایسا موقع ملا آپ کو. بالکل ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس دفعہ تو یہی تو مسئلہ ہے نا، یہ تو پلاننگ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہی نہ ہو. ان کی پلاننگ تو یہ ہے کہ کوئی نکلے ہی نہ، ایسا قانون پاس کرے کہ دفعہ 144 لگائیں ساری زندگی کے لیے کہ کوئی باہر ہی نہ آئے. لیکن میرے خیال سے عوام جو ہے نا، عوام کو یہ کچھ دے نہیں سکے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ عوام ان کی کوئی بات مانے. اچھا مجھے یہ کہتے رہے نا، ابھی تک عمران خان کے ووٹ بینک میں کتنی کمی کر چکے ہیں. انہوں نے اکانومسٹ کی رپورٹ شائع کی. اکانومسٹ کی رپورٹ کے بعد آپ دوبارہ سروے کر لیں پاکستان میں عمران خان کی یہاں پر چھاپی ہے بیٹھ کے. کمال بات ہے. اچھا ٹھیک ہے، گڈ ٹو سی یو کوٹ ہو سر.
اور صحافی ہو جو بس ان کی تعریف کرتا رہے تو وہی صحیح ہے. اب اوون بینٹ جونز اور اکانومسٹ بھی جو ہیں وہ ہمارے کہنے پہ لکھ رہے ہیں چونکہ اس نے وہ حقیقت بیان کی جو ہم 3-4 سالوں سے یہاں پر کر رہے ہیں. آپ جارجن کی حکومت چلائیں گے, آپ بکروں کے سروں کو استعمال کریں گے اور مردہ مرغیوں کو استعمال کریں گے, اور ایک چیز جو بار بار اور آپ اور اس میں تو خان صاحب بھی معصوم قرار دیے گئے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اپیرنٹلی. بس اس معصومیت پہ ہی دل قربان ہے جی. چلیں جی.